جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کریں تو بہت سے جینون ایشوز تو ہیں, ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں مے بی جو سوسائٹی ہے ایز اے ہول, بے شک وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, تھوڑے سے ہم بہت زیادہ سافٹ بھی ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ جو انفارمیشن ہے اور جو پھر یہ ٹرینڈز چل جاتے ہیں نا, جب ہم میڈیکل اسکول میں تھے تو ہم آپس میں ہنستے تھے کیونکہ ہم جب کوئی بیماری پڑھتے تھے تو ہمیں وہ بیماری ہو جاتی تھی. جو ینگ بچے آپ کے پاس آتے ہیں, لیٹس سے ٹین ایجرز, ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں زیادہ؟ جب ایک سوسائٹی یا ایک پیرنٹس یا اسکول یا پورا ایجوکیشن سسٹم ایک چیز کو سٹریس کر رہا ہے کہ آپ نے اتنے نمبر لینے ہی لینے ہیں ورنہ تو آپ تو بالکل ہی بیکار ہو جائیں گے, تو پھر وہ بچہ ان چیزوں کو انٹرنلائز کر لیتا ہے. چائلڈ میرج کو اگر کوئکلی اگر آپ دیکھیں, اس میں بڑے مسائل آپ کو کیا لگتے ہیں؟ یہ چائلڈ میرج جینڈر بیسڈ وائلنس کا فارم ہے. یہ بچیاں جو ہیں یہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کرتی ہیں زیادہ تر. پھر یہ کہ جو ان کی ہیلتھ پہ جو اثرات ہوتے ہیں, they are much more prone to be abused. How one should become self-aware? To take time out for themselves, to not constantly be busy. Self-care اور selfishness میں کتنا ڈفرنس ہے؟ بہت ڈفرنس ہے. سیلفشنس جو ہے کہ آپ بالکل صرف اپنا سوچ رہے ہیں. ایک درخت سے جو لیوز ہیں وہ گرتی ہیں, نئے پتے نکلتے ہیں. Is that something that you see in human beings also? This cycle of life and death. Lastly, مجھے بتائیں, what would be your advice to a young people, whether teenage be or like millennial? Connect to your own self, understand yourself, be compassionate with yourself. ڈاکٹر برین, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. بڑے مزے کی گفتگو آپ سے آئی تھنک اندر کمرے میں ہو رہی تھی, تو آئی ہوپ کہ ہم اس کو اتنا ہی کیجول رکھ سکیں. بالکل. بٹ تھوڑا سا مجھے آپ بتائیں اپنے کام کے بارے میں. یو ڈوئنگ اے ویری انٹرسٹنگ ورک, سائکیٹرسٹ ابھی آپ ہیں, آپ نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی کافی کام کیا. بفور یو گو ان ٹو دس, بٹ تھوڑا سا شوق آپ کو کہاں سے اس فیلڈ یا اس انڈسٹری کا آیا؟ مجھے ہارڈ ٹو سے کہ کہاں سے شوق شروع ہوا, لیکن آئی وڈ سے کہ مجھے بچپن سے یہ چیز انٹریگ کرتی تھی کہ لوگ جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. And I think my mother had a hand in that. Okay. Because she would say to me کہ you know ایک دم سے کوئی conclusion مت کر لو, تمہیں کیا معلوم کہ کس وجہ سے کوئی اس طرح behave کر رہا ہے. So don't judge people. And I think that sort of stayed with me. And then I think partly it was because جب میں میڈیسن میں گئی تو بہت سی فیلڈس تھیں جو مجھے اٹریکٹ نہیں کرتی تھیں. Okay. اور مجھے بچوں کے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے, اور مجھے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو معلوم, مطلب وہی جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ سمجھنا, لوگوں کو سمجھنا, اور اس چیز کو ڈھونڈنا کہ ان میں جو طاقت ہے وہ کس طرح استعمال ہو سکتی ہے. مجھے ہمیشہ یہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے ایسے اپنی فیلڈ کی, کیونکہ اس میں ہمارا جو سب سے زیادہ جو ہماری سکسیس ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم جس بھی شخص کے ساتھ کام کریں, اگر ہم ان کا پوٹینشیل نکھار سکیں اور وہ پھر ایک طرح اپنے آپ میں کانفیڈنس لے آئیں, تو یہ دس از دا بگیسٹ سکسیس. تو یہ مجھے اٹریکٹ کرتا ہے. تو تھوڑا سا اگر آپ ابھی جو آپ کام کر رہی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کی جو پرائیویٹ پریکٹس ہے وہ کیا ہے, اگر ایک عام بندے کو آپ بتائیں جس کو بہت زیادہ نہیں پتہ سائیکالوجی کا کہ سائیکیٹرسٹ کیا کرتا ہے. Technically this comes under the mental health vertical. So very briefly کہ کیا کام ہے, کس قسم کا کام ہے, اور کس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں؟ سو اگر میں اپنے پرائیویٹ پریکٹس کا بتاؤں, سب سے پہلے تو میرے خیال میں بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ میں وہ نہیں کر سکتے کہ اچھا سائیکائٹرسٹ کیا کرتے ہیں اور سائیکالوجسٹ کیا کرتے ہیں. تو ہماری فیلڈ ایک ہی ہے, مینٹل ہیلتھ کی فیلڈ ہے. سائیکائٹرسٹ صرف جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سائیکائٹرسٹ میڈیکل اسکول سے گریجویٹ کرتے ہیں ہم, اور سو ایک طرح ہم میڈیسنس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں اور ہم میڈیسنس پرسکرائب کر سکتے ہیں, لیکن ہماری ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے جیسے میری ٹریننگ جو تھی وہ سائیکو تھیراپی میں تھی. سو اور فرق
ڈپینڈ کرتا ہے. اب کچھ سائکیٹرسٹ جو ہیں وہ زیادہ تر میڈیسنس پہ زیادہ زور دیتے ہیں, اور کچھ سائکیٹرسٹ جو ہیں وہ تھیراپی بھی پسند کرتے ہیں کرنا. سو میری پریکٹس میں تھیراپی بھی کرتی ہوں, اور میں میڈیکیشنز جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی دیتی ہوں. اور جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں وہ اس طرح کے جو نفسیاتی طور پر پریشان ہوتے ہیں, اداس ہوتے ہیں, کچھ ان کو ڈر ہوتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ ہم اپنا کام نہیں کر پا رہے ہیں, یا اگر بچے ہیں تو اسکول میں وہ ٹھیک نہیں کر پا رہے ہیں, یا وہ ماں باپ سے الگ ہو گئے ہیں, یا کوئی بیہیویئر پرابلمس ہو گئی ہیں. سو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. اور جو ایج گروپ کس طرح کا زیادہ آپ کے پاس بھی, اور جنرلی مطلب کس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ ذرا زیادہ جو اس سائٹ پہ آتے ہیں؟ عام طور سے جو لوگ آتے ہیں وہ آئی وڈ سے کہ جو خود آ سکتے ہیں, رائٹ. سو یوزلی پھر وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں یا مڈل ایجڈ ہیں, یا رائٹ. لیکن اب ایک چیز بدل رہی ہے, اور چونکہ میں چائلڈ سائکیٹرسٹ ہوں تو شاید اس وجہ سے بھی لوگوں میں زیادہ یہ اویئرنیس آ رہی ہے, آگاہی آ رہی ہے کہ بچوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے. تو اسکولز بھی ریفر کرتے ہیں, ماں باپ خود بھی سمجھتے ہیں, اور جو ٹین ایجرس ہیں وہ خود اپنے ماں باپ کو پریشر کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں ضرورت ہے, ہمیں جانا ہے. تو اب تھوڑا سا وہ چینج آ رہا ہے کہ جیسے جیسے لوگ سمجھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو ینگر جنریشن ہے, کیونکہ اس کو مینٹل ہیلتھ کا زیادہ علم ہے, زیادہ وہ پڑھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں آ گئی ہیں, تو وہ بھی پھر اپنے پیرنٹس کو کبھی کبھی پریشر کرتے ہیں کہ آپ کو جانے کی ضرورت ہے. جو ینگ بچے آپ کے پاس آتے ہیں, لیٹس سے ٹین ایجرز, ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں زیادہ؟ ٹین ایجرس کے مسائل میرے خیال میں ویسے تو بہت سے ہوتے ہیں, لیکن اگر میں جنرلائز کروں تو ایک تو ان کے ایکیڈیمک سٹریس ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بہت سے بچے آتے ہیں. بٹ وہ ان کی طرف سے یا پیرنٹس کی پریشر؟ آئی تھنک یہ چیزیں مل جاتی ہیں جب ایک سوسائٹی یا ایک پیرنٹس یا اسکول یا پورا ایجوکیشن سسٹم ایک چیز کو سٹریس کر رہا ہے کہ آپ نے اتنے نمبر لینے ہی لینے ہیں, ورنہ تو آپ تو بالکل ہی بیکار ہو جائیں گے, رائٹ. تو پھر وہ بچہ ان چیزوں کو انٹرنلائز کر لیتا ہے. تو یہ بچے پھر سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اے اسٹارز ہر سبجیکٹ میں نہیں آئیں گے تو ہم زندگی میں بالکل ناکام ہو جائیں گے, اور ہم ایز اے پرسن وی آر اے فیلئر, رائٹ. تو آپ یو کین امیجن کہ وہ کتنا زیادہ اسٹریس ہوگا کسی بچے پہ کہ یہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے, میں ایگزام آ رہا ہے لیکن میں آئی ایم اینکشس, میں فوکس نہیں کر پا رہی ہوں. اس ٹائپ کی چیزیں بہت ہوتی ہیں, نیند نہیں آ رہی ہے, تھنگس لائک دیٹ. اور جو دوسری چیز جو اب بہت دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ باڈی امیج کے جو ایشوز ہیں. اور یہ زیادہ میل فیمیل دونوں یا زیادہ فیمیلز میں ہیں لیکن میلز میں بھی ہیں؟ اور اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا لگ رہی ہے, یا جو ان کی طرف سے آ رہا ہے کہ از اٹ انسٹاگرام؟ آئی تھنک کہ سوشل میڈیا, یہ انسٹاگرام اینڈ آل دیز تھنگس جو ہیں وہی بات ہے کہ آپ, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آئی مین دس از سم تھنگ دیٹ ہیز بین گوئنگ آن فار ایجز, کہ جو میڈیا یا موویز جو ہیں یا جس طرح کی عورتوں کو پورٹری کیا جاتا ہے اور جس کو خوبصورت کہا جاتا ہے سوسائٹی میں, وہ اب سوشل میڈیا میں بھی آ گیا ہے کہ اپنے سم آف دیز تھنگز آئی ڈونٹ ایون نو اباؤٹ, فلٹرز وغیرہ یوز کرنے ہیں. جی, جو چیزیں اپنی شکل کو بدل کے اور آپ ایک بہت خوبصورت انسان بن کے دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو, تو پھر وہ چیز ظاہر ہے جو دیکھ رہا ہے ان کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں, یا میرا رنگ ایسا ہونا چاہیے تھا, یا میرے بال کیوں نہیں ایسے ہیں. جو کہ یہ اسٹرگل یا یہ ایک ڈلیما جو ہے یا ایک کنفیوژن جو ہے یہ عورتوں کے دماغ میں بہت سالوں سے ہے. سو اٹ از ناٹ اینی تھنگ نیو ایٹ آل, اینڈ اٹ ہیز ٹو ڈو
with a lot, what is considered to be beautiful, اور عورتوں کا جو ایک سب سے بڑی جو ایسٹ ہے بس ان کی فزیکل بیوٹی ہے، رائٹ. تو جب اس طرح سوسائٹی عورتوں کو دیکھے گی تو ظاہر ہے پہ پریشر آئے گا نا. شادی کون کرے گا، رنگ تمہارا کیسا ہے، قد تمہارا کیسا ہے، تم اپنا خیال نہیں کر رہی ہو، وزن تمہارا بڑھ گیا ہے. آئی مین آل آف دیز تھنگس کہ عورت بس اسی طرح اس میں ہی بند کے رہ جاتی ہے نا. تو آبویسلی فور ینگ جو لڑکیاں ہیں، ٹین ایجرس ہیں، ان پہ یہ بہت پریشر ہو جاتا ہے. اور مینٹل ہیلتھ کا جیسے آپ نے ذکر کیا، اگر ہم دیکھیں کہ ابھی تو بہت زیادہ اویئرنیس لوگوں میں، آئی تھنک اگین ینگ لوگ ہوں یا ایون بڑے بھی ہوں، بیکاز آف دا انفارمیشن کا جو انفلکس ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے، یا جنرلی اب لوگ گفتگو کرنے لگ گئے ہیں ان ایشوز کے اوپر. لائک تھوڑا سا جب آپ نے پریکٹس شروع کی، لائک وہ جو پورا ایک آرک ہے جب اس ٹائم سے لے کے ابھی تک، وہ کیسے ایوالو آپ کو لگتا ہے ہوا ہے پورا ایکو سسٹم اس فیلڈ کے اندر؟ میرے خیال میں اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلے پاکستان آئی اپنا پڑھ کے، تو میں اسکولوں میں جاتی تھی تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنے کے لیے کہ لرننگ ڈسیبلٹیز کیا ہوتی ہیں، اور اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے، اور بچے کیوں پرفارم نہیں کر رہے ہیں اکیڈیمکلی، یا بیہیویئر پرابلمس کیسی ہو رہی ہیں، ڈسپلن کیسے کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں. تو آئی یوز ٹو ڈو دیٹ وتھ اسکولس. اب مجھے وہ ضرورت نہیں ہے کرنے کی، بیکاز اسکولس میں خود اویئرنیس آ رہی ہے، اور بہت سے اسکولس خود پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو جا کے دکھائیں ان کو. سو آئی تھنک دیٹ اویئرنیس از دیئر، اور جنرلی آئی تھنک پیپل آر مچ مور اویئر. اور دوسری یہ بات ہے کہ اسٹریس جو ہے زندگی کا وہ زیادہ بڑھ گیا ہے. لوگ جو ہیں وہ ایک طرح مجبوراً بھی آتے ہیں، طرح طرح کا اسٹریس ہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں وائلنس ہے، جو یہ ٹیررزم کا ایشو ہے. آئی مین آل آف دس کازز ہیوج اماؤنٹ آف اسٹریس، رائٹ. اکنامک اسٹریس ہے لوگوں پر، جیسے بچوں کی تو ہم نے بات کی، ٹو ایکڈیمکلی سکسیڈ. آل آف دیز تھنگس بچے دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد. آئی مین اب تو دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے. اگر صبح سے شام تک آپ غازہ کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، یا اس کی آپ کے سوشل میڈیا پہ چیزیں آ رہی ہیں، تو یو کین امیجن کہ بچوں پر، بڑوں پر، آئی مین بچے تو بچے، بڑوں پر کیا اثر ہو رہا ہے اس کا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا کو کیا ہو گیا ہے، اینڈ یو گیٹ ڈپریسڈ اینڈ یو فیل ہوپ لیس. سو آئی تھنک آل آف دیز تھنگس آر ایڈنگ. مینٹل ہیلتھ generally all over the world has become a huge problem. کیونکہ آئی تھنک وہ جیسے آپ نے کہا کہ سب سے بڑا، تو آئی تھنک میں نے کہیں پڑھ رہا تھا کہ پرانے زمانے میں جو منک ہوتا تھا وہ شاید پورے سال میں اتنا نالج یا اتنی انفارمیشن نہیں وہ لیتا تھا جتنا ہم لوگ آج کل ایک گھنٹے میں یا ایک دن میں وہ چیز آ رہی ہے. اور اسپیشلی ینگ لوگوں کے لیے تو انسٹاگرام، آپ بس اس کو اسکرول کری جا رہے ہیں، دیر از سو مچ انفارمیشن. پرابلی if you're spending let's say 3-4 hours, which is very normal these days on Instagram, تو آپ اندازہ لگائیں کہ 4 گھنٹے میں آپ نے کتنی ریلز اور کتنی کلپس دیکھے ہیں جو آپ کو ان میں سے پرابلی 2 بھی یاد نہیں ہیں. Exactly, and I think یہ مسئلہ ہے because it's too much information and not enough knowledge, I think, right? Because I feel that اتنا زیادہ انفارمیشن بمبارڈمنٹ ہے کہ نہ تو آپ وہ پروسیس کر پا رہے ہیں، اور یہ کہ آپ چونکہ آپ کا جو سب سے قریبی رشتہ ہے وہ آپ کا فون ہے، تو وہ جو رشتے ہیں لوگوں کے ساتھ مل کے بات کرنا، لوگوں بڑے، ہم جیسے جب چھوٹے تھے تو ہم جب بیٹھتے تھے تو بڑے لوگ جب باتیں کر رہے ہوتے تو ہم ان سے سیکھتے تھے یا ہمیں سکھایا جاتا تھا، رائٹ. اب وہ سب چیز observation was the key at that, yeah. Right, and you learn from that. You learn about people. آپ رشتے کس طرح مینٹین ہوتے ہیں، کس طرح سٹل سائنز آف کمیونیکیشن جو ہیں، نان وربل کیوز جو ہیں، وہ آپ سیکھتے ہیں ان سب چیزوں سے ٹو بی اراؤنڈ پیپل. اب وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں. سو پیپل کین سے کہ وی ہیو
6,000 friends, but are they actually friends? Yeah, مطلب کتنے لوگ ہیں if you just call someone who can just come and actually help you. Actually be there تو for اب you, تو وہ right? I think وہ ایک جنگ ہے نا کہ یار چلو ہے وہ تو پتہ نہیں کوئی آئے نہ آئے نمبرز تو کم از کم پورے ہوں. ہاں ہاں، لیکن وہ جو بات ہے نا کہ یہ بچے کہتے ہیں نا کہ نو وی ہیو سو مینی فرینڈز، اور سو یو نو ون سیز کہ اچھا ٹھیک ہے. اور تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ جو اگین اگر ہم ینگ لوگوں کی ذرا بات کریں، جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کریں سو بہت سے جینون ایشوز تو ہیں، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیزیں مے بی جو سوسائٹی ہے ایز اے ہول، بے شک وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تھوڑے سے ہم بہت زیادہ سافٹ بھی ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو ہارڈ ہے. دیٹس اے فیکٹ، دیٹس اے قدرت. وہ یو کین ناٹ مطلب چینج دیٹ. یو کین ناٹ بی ہیپی آل دا ٹائم. مطلب we want to be happy all the time. Exactly. And I was reading somewhere کہ مطلب بھائی یہ دنیا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے کہ you have to be happy. Life is hard. تو اب like how do you see that? Because genuine مسائل تو ہیں، اس میں تو کوئی ڈینائل نہیں ہے، بٹ کچھ اب ہم نے سافٹنس کی وجہ سے یا وہ انفارمیشن کی وجہ سے مطلب بہت سی ایسی چیزیں جو ابھی ہم فیس کر رہے ہیں. آج آپ کے زمانے کا لیٹ سے جو ٹین ایجر ہوگا اس کے لیے وہ نارمل ہوگا، یہ نارمل سے بھی شاید وہ کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بٹ اب وہ سیم ایشو اگر کسی کے ساتھ آتا ہے تو وہ پتہ نہیں مینٹل ہیلتھ ایشو بھی بن جاتا ہے، وہ بندہ ایک ڈپریشن میں جاتا ہے جو ایکچوئل ڈپریشن ہی ہوتا ہے. سو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا یہ جو سافٹنس آ گئی ہے، میرے خیال میں اس کی وجہ جو وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ یہ جو انفارمیشن ہے اور جو پھر ایک ٹرینڈز چل جاتے ہیں نا، کچھ لفظ ہیں فار ایگزامپل جو یہ پھر ٹین ایجرز بھی افیکٹ ہوتے ہیں، پھر وہ ان کو پک اپ کر لیتے ہیں اور پھر وہ ہر جگہ وہی چیز دیکھتے ہیں. جب ہم میڈیکل اسکول میں تھے تو ہم آپس میں ہنستے تھے کیونکہ ہم جب کوئی بیماری پڑھتے تھے تو ہمیں وہ بیماری ہو جاتی تھی، کیونکہ اٹس ویری نیچرل. یو نو آپ ایک چیز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ہاں یہ تو مجھے بھی ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی میرے بھی سر میں درد ہو جاتا ہے یا یہ ہو جاتا ہے، رائٹ. سو آئی تھنک وین یو keep coming across these words and these terms and you know these sort of conditions, تو پھر آپ اس کو سوچنے لگتے ہیں کہ ہاں مجھے بھی ایسا ہی ہے، اور then I have to go to see somebody. تو اور ہمارے زمانے میں you know you just had to toughen up. You know, اور بے شک ایسا مرد عورت دونوں کے لیے. ہاں بالکل you had to say کہ بھائی آپ خود کرنا ہے. اور آئی تھنک کہ یہ کلاس کی بھی بات ہے، رائٹ. ان اے سرٹن کلاس آئی تھنک کہ لوگوں کو پاس وہ وسائل بھی ہیں، اور کچھ پیرنٹس بچوں کے لیے بہت زیادہ بھی کرتے ہیں سمجھ کے کہ اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں. بٹ یو نو سم ٹائمز پیرنٹس گو آؤٹ آف دا وے ٹو ہیلپ چلڈرن وین دے ریئلی شوڈ بی اسٹینڈنگ بیک اینڈ لیٹنگ دیم ہیلپ دیم سیلوز. I remember we did a series with 2 series جو لوگوں نے I'm sure کافی لوگوں نے دیکھی ہیں. One with the drone survivors جو 2001 سے لے کے ابھی تک پچھلے کچھ سالوں تک امریکن ڈرون سے جو لوگ پاکستانی وزیرستان اور ان علاقوں میں مارے گئے. اور دوسرے ایک سیریز وی ڈیڈ ود گوانٹانامو بے کے جو ڈیٹینیز تھے کہ یہاں سے لوگوں حکومتوں نے انہیں اٹھایا پوری دنیا سے اور وہاں ڈالا. تو ان کے ساتھ when we had a discussion وہ پڑھی بھی ہے ہمارے چینل پہ، اور ان سے پوچھا کہ یار بٹ لائک مینٹل ہیلتھ، وہ لٹرلی آگے سے نا ہنستے ہیں، لائک لٹرلی like what are you even talking about. مطلب یہاں 4x4 کے کمرے میں 1 سال جب میں وہاں رہ رہا ہوں، اور ایک بندہ was like کہ میں 2 سال میں تو رویا بھی نہیں ہوں. I was like okay this is what it is. بٹ ٹھیک ہے، خودکشی کرنے کا بھی میرا دل کرتا تھا، پھر مجھے تھا نہیں جی میں توکل ہے میرا اللہ کے اوپر اور یہ وہ سارا. تو وہ جو آپ نے کہا کہ کچھ جگہوں پہ تو this people cannot even relate to this who are actually going through like shit قسم کا، جس کو like وہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی وجہ سے نہیں گئے، ایک وہ circumstances اس طرح کے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل. اینڈ ڈیفینیٹلی ان کو کہیں نہ کہیں سے اپنی اسٹرینتھ ڈھونڈنی پڑتی ہے.
رائٹ. اب وہ اسٹرینتھ چاہے ان کے ساتھی جو ہیں وہ دے رہے ہیں یا وہ اپنے اندر سے یا اپنے ریلیجن سے یا جس بھی وجہ سے, رائٹ, دے آر گیٹنگ دیٹ اسٹرینتھ. سو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ سو امپورٹنٹ, بیکاز الٹیمیٹلی جیسے میں آپ سے پہلے کہہ رہی تھی کہ تھیراپی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں الٹیمیٹلی دے بیکم دیئر اون تھیراپسٹ, رائٹ. Very interesting. They have to be, because there's a book that I always talk about, and the title of that book is If You Meet the Buddha on the Road, Kill Him. The book is about is that there is nobody outside who is your savior. ہر ایک کا جو سیویئر ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے. ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ٹو ہیلپ پیپل گیٹ ان ٹچ وتھ دیٹ سیویئر, رائٹ. سو کوئی دوسرا انسان آپ کو نہیں بچا سکتا, آپ نے خود اپنا, اور یہ ملکوں کے لیے بھی ہے, کوئی دوسرا ملک آپ کو نہیں آ کے بچا لے گا, آپ نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے. سو دیٹ از فار انڈیویجولز ایز ویل. سو آئی تھنک کہ یہ بات بالکل صحیح ہے. لیکن ایک چیز میں اس کے ساتھ کہوں گی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی جو ڈرون سروائیورس ہیں فار انسٹنس, ہیٹس آف ٹو دیم کہ ان کی کیا کریج ہے اور کس طرح وہ رہ رہے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کبھی ان پہ کچھ اثر نہیں ہوا, کیونکہ جو ٹراما ہوتا ہے اور جو وائلنس ہوتی ہے وہ افیکٹ کرتی ہے مینٹل ہیلتھ کو. اب اس مینٹل ہیلتھ کو وہ کس طرح مینیج کر رہے ہیں, دیٹس بالکل بہت قابل داد چیز ہے کہ اگر وہ مینیج کر رہے ہیں وداؤٹ بیکم اے وائلنٹ دم سیلوز, ونڈرفل. بٹ ون وڈ ونڈر اباؤٹ دیٹ, یا کیا وہ نشہ زیادہ کر رہے ہیں, یہ سب چیزیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اثر نہیں ہوتا. ٹراما جو ہوتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے. اور تھوڑا سا بتائیں, جو آپ کا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آپ نے کام کیا, اس میں جینڈر بیس وائلنس ہے, اس میں چائلڈ میرج, وہ کیا دنیا ہے وہاں, کس طرح کے مسائل آپ نے دیکھے؟ آپ نے تو پورا ایک ادارہ کافی بڑا جو ہے وہ سیٹ اپ کیا, ابھی بھی جو کام کر رہا ہے, تو اس کے اوپر اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. آئی تھنک مسائل جو ہیں وہ اتنے الگ نہیں ہیں. ظاہر ہے پرائیویٹ پریکٹس میں آپ کا ایک لمیٹڈ گروپ ہے جس کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں, اور لیکن یہ جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جینڈر بیسڈ وائلنس ہے, جینڈر بیسڈ وائلنس اور مینٹل ہیلتھ کا بہت قریبی تعلق ہے, رائٹ. آپ چائلڈ سیکشل ابیوز کی بات کر رہے ہیں, جو کہ جس ادارے کے ساتھ میں منسلک ہوں, وہ ہم وائلنس پہ کام کرتے ہیں, ہم جینڈر پہ کام کرتے ہیں, ایموشنل ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں, اور یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. سو یو کانٹ سے کہ جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے وہ ایک اس کی دنیا بالکل الگ ہے, نہیں. جس کے اوپر جینڈر بیسڈ وائلنس ہو رہا ہے اور جو کر رہے ہیں, ان دونوں کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, رائٹ. الگ الگ ہیں لیکن ہیں. جس بچے پر کسی طرح کی بھی جو ابیوز ہو رہی ہے, اور اس کے ایموشنلی they are going to be disturbed, right? So and generally I think کہ جو روزن میں بھی ہم بہت زیادہ جس پہ ایمفسائز کرتے ہیں وہ خود آگاہی ہے, کہ یہ آگاہی is self awareness, right? And at the root of trying to understand all these issues and to grow as a person, you have to be self-aware. That's the first step. So ہمارا بہت زیادہ emphasis روزن میں بھی and in my own work as well self-awareness پہ ہے, کہ you start becoming aware اپنی strengths کیا ہیں, اپنی weaknesses کیا ہیں, اپنے آپ کو accept کرنا کتنا ضروری ہے, to understand your biases. So very important, right? To understand کہ یہ prejudice is not just out there. I'm also prejudiced. And I need to know that. And I need to watch out for that, right? These horrible things that are happening outside, I'm also capable of those. So to watch that, to watch for the enemy within, right,
is really important. So in some ways I wouldn't say کہ obviously جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ میں بہت میری پرائیویٹ پریکٹس محدود ہے اور روزن پورے پاکستان میں جو آپ کا ادارہ ایک چل رہا ہے، جو ادارہ ہے وہ کام اس کی پہنچ ہے. سو جب میں اگر کوئی ٹریننگز کرتے ہیں ہم یا ہم اپنے لوگوں کو سکھاتے ہیں اس طرح کی چیز اور پھر وہ آگے جا کے اور لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر وہ ریچ جو ہے جو آؤٹ ریچ جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے اور ہم ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. آپ نے جیسے سیلف اویئرنیس کی بات کی، دس از ون آف دا موسٹ میرے خیال سے امپورٹنٹ تھنگ ٹو ہیو وچ آئی ایم آلسو ریئلائزنگ ڈے بائی ڈے. ظاہر ہے جب آپ ود ان ایک تھوڑا سا جاتے ہیں تو دا اسٹرینتھس اینڈ دا ویکنیسز. میں نے بلکہ کہیں پڑھا تھا کہ جارڈن پیٹرسن بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں، بہت سے نہیں کرتے، تو انہوں نے ایک جگہ پہ کہا کہ یو ہیو ٹو بی اے مانسٹر، اور اگلے بندے نے کہا لائک وائی وٹ ڈو یو مین؟ اس نے کہا لائک جب آپ یو ہیو ٹو بیکم اے مانسٹر اینڈ دین ٹو ہیو دیٹ اویئرنیس اینڈ دین کنٹرول دیٹ اینڈ دین بیکم اے بیٹر پرسن از فار مور بیٹر دین لائک جسٹ بینگ اے بیٹر پرسن وداؤٹ ایون نوئنگ کہ یار میرے اندر کچھ ہے ہی نہیں. Absolutely thinking you're an angel. تو وہ چیز از سو لائک پاورفل جب میں نے وہ پڑھی. بٹ ہاؤ ون شوڈ بیکم سیلف اویئر؟ لیٹس سے جو اسپیشلی ینگ لوگ ہیں، ہم لوگ تو چلیں ابھی تھوڑا سا ایکسپوجر ہو گیا، تھوڑا سا دنیا اب آپ کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا آپ دنیا میں گھومتے ہیں، پتہ چلتا ہے. ظاہر ہے وہ ایک تو ایج کے ساتھ ہے، بٹ جنرلی فار اے ینگ پرسن وٹ وڈ بی یور ایڈوائس؟ To take time out for themselves, right? To not constantly be busy. So یہ جو اسکرین ٹائم ہے اور یہ سب چیزیں ہیں، اٹس آلموسٹ لائک دا ینگر جنریشن اسپینڈس ٹو مچ ٹائم on all of these things, not enough time just reflecting on them, their own selves. Writing journals is a very good thing to do. Being out in nature, because nature teaches us a lot. اگر ہم minutely nature کو study کرنے لگیں، اس کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ بنا لیں. And how to do that? So یہ میں نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، but sometimes you're like, اچھا what should I do? Like you go on a walk, let's say, وہ مطلب کیا کرے بندہ پھر؟ Observe, right? Observe how ایک درخت سے جو لیوز ہیں وہ گرتی ہیں، نئے پتے نکلتے ہیں، right? Is that something that you see in human beings also? This cycle of life and death. And why not to be hopeless? Because there's always something new that will come out. Right? So جب سردی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں ہر چیز پیلی ہو گئی ہے اور پتے جو ہیں وہ مر رہے ہیں، اور sometimes one tends to get hopeless, and in life also that happens. مشکل وقت آتے ہیں اور آدمی کو لگتا ہے کہ there is no future. It's never going to get better again, right? And then spring comes. And that is how it is in life too. So you learn so much in nature, and now nature is so generous. آپ ایک بیج لگاتے ہیں اور اس کا جو درخت ہے اگر آپ اس کا خیال کریں تو اس میں سے کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، right? But the idea is کہ do you nurture that? And in fact, as a hobby, I write children's books. Okay. So I wrote recently that everybody needs love. And everybody includes nature. اگر ہم نہیں خیال کریں گے اپنے environment کا تو we will not be able to benefit from it. So I guess that's what I can say, to give time to yourself. ایک جو چیز ہم کرتے ہیں روزن میں بھی، روزن ہی کے تھرو زیادہ میں کرتی ہوں سیلف اویئرنیس ورکشاپس، جس میں you just get to know about yourself. So you have certain exercises, but basically they're very experiential. تو آپ اپنے آپ کو ایک طرح ایکسپلور کرتے ہیں، رائٹ؟ کہ کیا ہوتا ہے کہ جب مجھے غصہ آ جاتا ہے پھر میں اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کرتی ہوں، کیا اور طریقے ہو سکتے ہیں جو میں کرنا چاہوں گی، کیا میسیجز ہیں جو مجھے بچپن میں ملے جو میں ڈسکارڈ کرنا چاہوں گی، رائٹ؟ دس از آل. اینڈ
invariably people will say to us کہ یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. ہم تو کام کرتے ہیں, گھر کا کام کرتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں, ہم اپنے بارے میں تو کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کیا چیز مجھے تنگ کر رہی ہے, کیوں میں اداس ہوں, کتنا مجھ پہ اسٹریس ہے. بچپن کے جو پیغام تھے, جو نیگیٹو تھے یا پازیٹیو تھے, وہ کتنی میری زندگی کو افیکٹ کرتے ہیں ابھی بھی. رائٹ, ویو نیور تھاٹ اباؤٹ دیٹ. ناؤ دیٹ آل کمز ان سیلف اویئرنیس. جو سیلف کیئر ہے, جی, سیلف کیئر اور سیلفشنس میں کتنا ڈفرینس ہے؟ بہت ڈفرینس ہے, بہت ڈفرینس ہے. رائٹ, سیلفشنس جو ہے کہ آپ بالکل صرف اپنا سوچ رہے ہیں. سو ان سم ویز آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا زیادہ سمجھ رہے ہیں, دوسروں کو کم سمجھ رہے ہیں. رائٹ, It's a very thin line. yes it is, but I feel like if you don't take care of your own self, you're really not very capable of taking care of other people. Right, because پھر جب آپ دوسروں کے خیال کرتے ہیں تو ایک طرح تھوڑا سا اس میں جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ اس میں تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے, ملاوٹ آ جاتی ہے. ہاں, کیونکہ میں آپ سے دوستی اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ پھر مجھے پسند کریں گے, یا آپ شاید مجھے کچھ آپ سے مل جائے. رائٹ, اٹ از ناٹ ٹوٹلی سیلف لیس. آئی جسٹ لائک ٹو ہیلپ. Always there is a relationship, there is a give and take in every relationship. لیکن I think کہ جب ہم بہت جیسے کہ ایک اسٹیریوٹیپیکل جینڈر رول ہے نا عورتوں کے لیے کہ آپ سیکریفائس کریں اور دوسروں کا خیال کریں اور بچوں کا خیال کریں اور ان کا خیال کریں, ان کا خیال کریں, لیکن اس کے ساتھ اگر آپ اپنا خیال نہیں کریں گے یا کوئی آپ کے بارے میں نہیں سوچے گا تو الٹیمیٹلی یو بیکم بٹر اینڈ یو ریزینٹ اٹ. And what is the role of, so in terms of the gender-based violence, the role of police, مطلب جو آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں پولیس بھی ہے, ہیلتھ کیئر بھی ہے, اس میں آپ کے دوست بھی ہیں, لائک جو ایکو سسٹم ہے پورا وہ کیسے سپورٹ کر سکتا ہے جو اس طرح کے ایشوز ہو رہے ہیں؟ جی بی بھی ایک ہے, اس کے علاوہ بھی اور. سو ایز اے کمیونٹی what can we do? There's a huge amount that can be done, right? So اگر ہم سب ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی فار انسٹنس بات کرتے ہیں یا پولیس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا اس ایشو کے بارے میں کہ یہ ایشو کتنا زیادہ پریولنٹ ہے. رائٹ, اور پھر دوسری بات یہ کہ ٹو بی ویجیلنٹ. آپ کے پاس ایمرجنسی روم میں ایک عورت آ رہی ہے, اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, کیا آپ کے دماغ میں یہ آئے گا کہ could this be violence, right? یا آپ اس کے ہاتھ کو پلسٹر کر دیں گے اور گھر بھیج دیں گے اس کو. کیا آپ کو یہ خیال آئے گا کہ میں یہ سوال کروں اور وہ سوال میں 15 لوگوں کے سامنے نہ کروں؟ Right? So am I able to provide that kind of safe, confidential place جس میں ایک عورت کھل کے بات کر بھی سکتی ہے مجھ سے یا نہیں؟ Right? پھر اپنے biases کو سمجھنا, اپنے رویوں کو سمجھنا کہ اگر میں پہلے سے مجھ میں یہ کیونکہ سوسائٹی میں یہ چیز ہے تو ظاہر ہے مجھ میں بھی ہوگی کہ میں یہ سمجھوں کہ بھئی اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے تو یہ تو ان کا آپس کا مسئلہ ہے, ہمارے پاس نہیں آئے, یا بیوی تمہیں گھر ہی چلا جانا چاہیے, کیا کرو گی تم, کہاں جاؤ گی ورنہ. رائٹ, اگر اس طرح کا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے, یا تمہیں نے کچھ کیا ہوگا صلح کر لو, یہ جو چیز ہوتی ہے کہ ہم جہاں پر ایک وکٹم کو انفینٹلائز کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ عزت نہیں دیتے یا وہ موقع نہیں دیتے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں, اور ہم ان کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ کر لینا چاہیے, میرے خیال میں تو سب سے بہتر یہی ہوگا آپ کے لیے. ٹھیک ہے, یہ بہت ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ایز ہیلتھ کیئر پروفیشنلز. پولیس کا تو بہت بڑا رول ہے ٹو بی سینسٹیو, یہ سمجھنا کہ سائیکولوجیکل نیڈس کیا ہیں کسی وکٹم کی. سب کے یہ جو پرائیویٹ اسپیس کرنا, جج نہیں کرنا ان کو,
all of that is really, really important. اور چائلڈ میرج کو اگر کوئکلی اگر آپ دیکھیں جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ اس کو کس طرح آپ نے دیکھا اور اس میں بڑے مسائل آپ کو کیا لگتے ہیں؟ دیکھیں چائلڈ میرج وائلنس کا ایک فارم ہے, جینڈر بیسڈ وائلنس کا فارم ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے ملک میں چائلڈ میرج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سو جو ڈیٹا ہے وہ ایسا کہتا ہے کہ میرے خیال میں 6 بچیوں میں سے ایک بچی جو ہے وہ بچپن میں اس کی شادی ہو جاتی ہے, اور جو بچپن میں جیسے میں کہتی ہوں جو 18 سال سے کم عمر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم بچے کہتے ہیں, رائٹ. سو اور اس کے بہت سارے پرابلمس ہیں. سب سے بڑا تو پرابلم ہے کہ یہ بچیاں جو ہیں یہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کرتی ہیں زیادہ تر, رائٹ. پھر یہ کہ جو ان کی ہیلتھ پہ جو اثرات ہوتے ہیں ان کی دے آر مچ مور پرون ٹو بی ابیوزڈ. اوبیسلی ایک بچی ہے, اس کی آپ نے شادی کر دی, وہ جس گھر میں جا رہی ہے وہاں پر وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچی ہے, تو وہ شی از مور لائکلی ٹو بی ابیوزڈ. پھر یہ کہ وہ پریگننٹ ہو جائے گی اور اس کی پریگننسی ہائی رسک پریگننسی ہوگی, اس کا بچہ پیدا ہوگا لیبر میں, اس کو زیادہ مچ مور لائکلی ٹو ڈائی ان لیبر اف اٹس اے چائلڈ. اور جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ بچی جو ہے وہ اس کو اختیار نہیں ہے اپنے فیصلوں پر, اس کو اختیار نہیں ہے اپنے جسم پر, رائٹ. اور پھر اگر سینسٹائز نہیں ہیں جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں ٹو واچ آؤٹ فار یا ایجوکیشن سسٹم ہے کہ اگر کوئی بچی ڈراپ آؤٹ ہو رہی ہے تو کیوں ڈراپ آؤٹ ہو رہی ہے, کیا فالو اپ کی ضرورت ہے. اور پھر جو اکنامک ریزنز ہیں اس کے ٹو ایڈریس دیم, کیونکہ زیادہ تر مطلب ایک جو وجہ ہے اس کی چائلڈ میرج کی از پاورٹی. سو یو ہیو ٹو ایڈریس دوز ایشوز کہ یہ لڑکی جو ہے وہ بوجھ ہے, ہاتھ سے اپنے اتار دو اس کو. تو ان چیزوں کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ چیز چلتی رہے گی, اور یہ بہت ایک ناانصافی ہے. اینڈ لائک آئی سیڈ اٹس اے فارم آف جینڈر بیسڈ وائلنس اگینسٹ دیز گرلس. لاسٹلی مجھے بتائیں آپ کی what would be your advice to a young people, whether teenage be or like millennial be, like under 25 let's say, in terms of the mental health, in terms of how to go into this world and become a better person with all of your problems jo already hain. It's a very, I know, very like big question. That is a very big question. It's very hard to give advice like that because I feel that everybody has to follow their own path and learn from that, right? Lekin generally I would say ke look, connect to your own self, understand yourself, be compassionate with yourself, right? Don't be harsh. جس طرح اپنے اچھے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اس طرح آپ اپنے ساتھ بھی کریں. اینڈ دین فائنڈ سپورٹ سسٹمس, اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ کنیکشن ڈھونڈیں. اینڈ ڈونٹ گیو اپ آن دس ورلڈ. آئی نو کہ بہت ساری بری چیزیں ہو رہی ہیں اس دنیا میں, لیکن بلیو دیٹ یو کین برنگ اباؤٹ چینج. چھوٹی سی چینج بھی ہے, چھوٹی چیزیں جو ہیں ان سے کسی اور کی دنیا بدل سکتی ہے, ان کا دن بہتر ہو سکتا ہے. جسٹ ٹو اسمائل ایٹ somebody, just to give a little compliment to someone makes a huge difference. So don't give up on those things. Don't become bitter. I think now to practice all of these things is quite a big thing as well. But I think the consistency and with self-awareness or just think about, I think, these things. Yeah. That's the most. Again, I think it's just a question of taking that time out, right? To believe that you can make a difference, right? Very, very small things you can do. They don't cost a lot of money. They don't cost a lot of time. True. But just to believe that, right? Dr. Sahiba, thank you so much for taking the time. It's lovely talking to you. There's Very so many nice topics. I think we'll do another nashist with a very specific and like go deep, I think, dive into, inshallah. But thank you so much again. You're very welcome.
you.